السلام علیکم۔ ایک تاریخی مناظرہ جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام ابو حنیفہ کے درمیان ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ قیاس کے ذریعے فتویٰ دیا کرتے تھے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے قیاس کے مطابق امام ابو حنیفہ کا امتحان لے لیا، جس کے بعد امام ابو حنیفہ نے اپنی شکست مان لی۔ اس تاریخی مناظرے میں پوچھے جانے والے سوالات کو جاننے کے لیے جڑے رہیں اس ویڈیو کے ساتھ۔ جس دور میں مختلف فقہوں کا تعارف ہو رہا تھا اور بغداد میں اور مدینے میں دو بڑے مرکز علم تھے، اور دونوں مراکز علمی میں فقہا کے اقوال کو سنایا جاتا تھا یہ کہہ کے کہ قالا فلان فلاں مسئلے میں فلاں نے یہ کہا ہے اور اس مسئلے میں فلاں نے کہا ہے۔ انہی قالا کے الفاظوں کے درمیان ایک آواز آتی تھی جس پہ بات مکمل ہو جاتی تھی، اور آواز آتی تھی قال الصادق، اور سچی ہے یہ بات۔ جو دور امام کا دور ہے اس دور میں ایک بہت بڑا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ 70 سال کے تھے تو کسی نے پوچھا کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 2 سال کا ہوں۔ کہا جی آپ کی عمر تو اتنی ہے؟ فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی سے 2 سال نکال دو تو نعمان ہلاک ہو جائے گا۔ 2 سالہ جو خدمت کی ہے امام سے سیکھا ہے۔ امام نے ایک دن بلا لیا انہیں، دسترخوان پہ بٹھایا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب امام نے دعا فرمائی تو امام نے فرمایا الحمدللہ اللہم ھذا منک و من رسولک، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے یہ تیرے اور تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی آواز آئی اللہ اتجعل مع اللہ شریکا، آپ نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شریک بنایا ہے؟ میرے مولا کی پیشانی پہ بتا گئے۔ فوراً فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ یہ اللہ کا فضل ہے جو رسول کے ذریعے سے ملتا ہے۔ جس کے ہاتھوں مل رہا ہے تم اس کا انکار کرو گے، جس کے ذریعے مل رہا ہے تم اس کی ادب نہیں کرو گے۔ حضرت نے فرمایا تم نے فتویٰ دیا ہے قیاس کی بنیاد پر، کیا جی ایسا ہی ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر قیاس کر کے فتویٰ دو گے، ایک مسئلے کی علت کو دوسرے مسئلے کے ساتھ جوڑو گے تو پھر کیا خیال ہے؟ بول زیادہ نجس ہے یا آب پشت؟ بھائی ممبر کی زبان ہے وہ چھوڑوں گا نہیں میں زبان، یہ خود سمجھیں گے بچے کہ مولانا آب پشت کسے کہہ رہے ہیں، پوچھ لیں گے اپنے بڑوں سے۔ امام نے فرمایا بتاؤ آب پشت زیادہ نجس ہے یا بول؟ کہا بول زیادہ نجس ہے۔ حضرت نے فرمایا بول آنے پر غسل واجب نہیں ہے، آب پشت کے آنے پر غسل واجب ہے۔ تو غسل تو وہاں واجب ہونا چاہیے تھا کہ جہاں زیادہ نجاست ہے۔ خاموش۔ حضرت نے فرمایا کیا فتویٰ دو گے یہاں پر؟ مقایسہ کرو پھر غسل واجب کرواؤ سب۔ جب بھی کوئی دن میں 10 دفعہ بھی اگر بول کرنے جائے تو ہر دفعہ پہ غسل کر کے آئے۔ حضرت نے فرمایا نماز افضل ہے یا روزہ؟ کہنے لگے نماز۔ حضرت نے فرمایا ایام عادت میں جو خواتین سے نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، روزہ چھوٹے تو اس کی قضا ہے۔ نماز افضل ہے تو نماز اللہ پڑھواتا دوبارہ جی، مگر نماز اللہ معاف کر رہا ہے جو ان ایام میں 3 4 6 دن میں چھوٹ جاتی ہے، اور روزہ اگر ان دنوں میں چھوٹے تو دوبارہ رکھنا ہے۔ تمہارا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ خاموش۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بالکل حق ہے کہ انہوں نے اہل البیت سے علوم لیا ہے، اور جعفر منصور نے کوشش یہ کی کہ وہ اپنے مسائل کے ذریعے سے وہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گرا سکے، اور اس کے لیے اس نے امام ابو حنیفہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن ابو حنیفہ استعمال نہیں ہوئے۔ وہ گئے تھے لیکن جو جوابات ملے ابو حنیفہ کو تو پھر خاموش ہو گئے اور اقرار کرنا پڑا، تسلیم کرنا پڑا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اہل البیت کے لیے وہ قربان ہو گئے۔ لیکن پھر امام جعفر صادق نے ابو حنیفہ سے کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ آنکھوں کے اندر جو یہ نمکین پانی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ کانوں کے اندر کڑواہٹ کیوں ہوتی ہے؟ جو مرارہ جو ہے، جو سختی اس کے اندر ایک تعفن ہے، کان کے اندر جو گند جمع ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے اس سے بدبو آتی ہے، اور آپ کے یہ جو بانسے ہوتے ہیں ناک کے، اس کے اندر گرمی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سانس لینے کے بعد اس طرح سانس واپس چھوڑیں، آپ ہاتھ رکھیں، آپ کو گرمی لگے گی، یہ کیوں ہے؟ اور ان ہونٹوں کے اندر مٹھاس کیوں ہوتی ہے؟ اس میں لطافت کیوں ہے؟ اس میں یعنی مٹھاس یہ کیوں ہوتی ہے؟ امام حنیفہ نے کہا کیا نہیں، مجھے نہیں پتا، تم نے کوئی صحیح کام نہیں کیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ پہلا وہ کلمہ کون سا ہے جس کا اول حصہ کفر ہے اور آخر حصہ ایمان ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا اللہ میں نہیں جانتا۔ اچھا، تو ابن ابی لیلہ نے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے یا ابن رسول اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہہ رہی ہے آپ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتا دیں جو آپ نے پوچھی ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے یعنی محمد الباقر نے، اور انہیں ان کے والد نے یعنی امام زین العابدین نے، اور انہیں ان کے والد اور ان کے والد، یہ سند اسی طرح ہوتی ہے اہل البیت علیہ السلام کی، یہ باہر سے افراد اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے اور انہوں نے دادا سے یہ روایت نقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کی آنکھوں کے اندر ملوحت رکھی ہے، یہ
ملح نمکینی رکھی ہے کیونکہ یہ دو انسان کی آنکھ میں چربی ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان کی آنکھیں وہ پگھل جائے, وہ چربیاں پگھل جائے. اگر یہ نہ ہو, یہ ملوحت نہ ہو انسان کی آنکھوں میں, تو وہ چربی پگھل جائے. اور جو کانوں کے اندر اللہ نے جو کڑواہٹ رکھی ہے وہ کس لیے, تاکہ جو چوپائے ہوتے ہیں, کبھی چینٹی ہوتی ہے یا کوئی اور وہ کان میں گھس جائے تو اس سے ایک آڑ بن جائے. کیونکہ اگر کوئی کیڑا کان میں چلا جاتا ہے تو وہ جیسے ہی اس کڑواہٹ, اس کو بدبو اس کو لگتی ہے, وہ فوراً باہر نکل جاتا ہے, ورنہ تو پھر وہ دماغ پہ پہنچ جاتا ہے. اور جو یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حرارت رکھی ہے, اس حرارت کی بدولت انسان سانس لے پاتا ہے, ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو دماغ جو ہے یہ کب سے گل سڑ جاتا ہے, دماغ جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو مٹھاس رکھی ہے, شیرینی رکھی ہے, وہ اس لیے تاکہ انسان دوسری چیزوں کا جو مزہ ہے وہ حاصل کر سکے اور اپنی شیریں گفتگو سے دوسروں کے دلوں کو کھینچ سکے. انہوں نے کہا کہ آپ وہ کلمہ بتائیں کہ جس کا اول حصہ کفر ہے اور آخری ایمان ہے. تو امام نے کہا جب بندہ کہتا ہے لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے, تو اس نے کفر کی. جب کہہ دے الا اللہ تو وہ ایمان ہوتا ہے. پھر اسی طرح امام ابو حنیفہ سے کہا کہ جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. امام جو اہل بیت کے امام ہیں, امام باقر یا امام جعفر جو ہیں, وہ امام حنیفہ سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ وہ کہتے ہیں نماز, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل بننے کا وقت میں نماز قائم کرنا ہے, اور نماز ہی کفر اور اسلام میں فرق ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. روزے کی تو بہت بعد کی ویلیو ہے, اگرچہ وہ بھی اسلام کی بنیاد ہے, لیکن نماز کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ مجھے کہ حالت حیض میں جو عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں, ان کی قضا کا حکم تو اللہ نے دیا ہے, نمازوں کی قضا کا حکم کوئی نہیں ہے. اگر عقل پہ فیصلہ ہوتا نا تو وہ جو 6-7 دن عورتیں نماز چھوڑتی ہیں ان کی قضا ہوتی, اور روزہ جو ہلکی عبادت ہے نماز کے مقابلے میں, اس میں ریلیکسیشن مل جاتی. لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. نمازیں معاف ہیں عورت کو 7 دنوں کی پیریڈز کی. بڑی عقلی بات. اگر عقل پہ ہوتا نا تو نماز کی قضا ہوتی اور روزے کی نہ ہوتی. پھر دوسری انہوں نے کہا کہ بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ امام حنیفہ نے کہا پیشاب. ظاہر ہے پیشاب زیادہ نجس ہے. منی تو انسانیت کی نسل آگے چلنے کا ذریعہ ہے, انبیاء کرام کی پیدائش کا ذریعہ ہے, پیشاب تو زیادہ نجس ہے. تو انہوں نے کہا اگر عقل پہ ہوتا نا, منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا, صرف استنجا کر کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں. عقل پہ دیکھا جائے تو اگر منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو رہا ہے تو پیشاب کے نکلنے سے بدرجے اولا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ زیادہ نجس چیز ہے جو جسم سے نکلی ہے. یہ جب انہوں نے باتیں کی تو انہوں نے کہا بیٹا میں اصل میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین عقل کے مطابق اس وقت ہوگا جب عقل جو ہے وہ وحی کی تائید کرے, ادروائز جو وحی کی جو چیزیں ہیں ان کو من وان اسی طریقے سے ایکسپٹ کرنا ہوگا.